السلام علیکم، ویلکم ٹو النافع گوٹ فارم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان. آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بکریوں کی ایک بہت ہی وائرل اور جان لیوا ڈیزیز PPR کے بارے میں. ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں کہ PPR گوٹس میں بکریوں میں آتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں یہ بیماری اٹیک کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے اوپر بات کریں گے اور کیسے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور اگر یہ بیماری فارم پہ آ جائے تو اس کا کیا علاج ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں. پہلے ایک میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، آپ وہ دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. Since the early 2000s, a virus deadly to sheep and goats has spread on 3 continents and affected the livelihoods of many of the world's poorest people. Peste de petits ruminants, also known as sheep and goat plague, doesn't affect human health. But millions of people around the world still suffer from its impact. Sheep and goats are vital sources of food and income for many families. This is particularly true in Africa, Asia, and the Middle East, where 80% of the world's 2 billion small ruminants live. Now imagine a contagious virus killing sheep and goats from Morocco to China. Once an animal becomes sick with PPR, it gets a fever, starts coughing, and stops eating. Finally, it gets diarrhea and dies. What it would do to the lives of the herders who depend on them. By now, we've all seen the devastation a virus can cause to lives, livelihoods, and local economies. Sheep and goat plague can affect as much as 90% of a herd. And it's so deadly that it kills up to 70% of affected animals. That means the disease can wipe out the majority of a family's milk, food, and income within a matter of days. تو اب ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ PPR کا اٹیک ہوتا کیوں ہے. بیسیکلی جب بھی ہم کوئی بھی اینیملز، جانور جو ہے کسی دوسرے شہر سے ہم ٹریول کروا کے لے کے آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہم بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کی ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں. جب ہم ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں سارے مسائل آتے ہیں. PPR کے بارے میں بات کر رہے ہیں. PPR ایک وائرل ڈیزیز ہے اور وائرس ہے جس کا علاج نہیں ہے. جب ایک دفعہ کوئی بیماری آپ کے فارم پہ آ گئی ہے، پھر ہم اس کے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کو اینٹی بائیوٹک سے کنٹرول کر کے جو اموات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ PPR کا علاج ہے، تو PPR کا علاج نہیں ہے. PPR سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ جانوروں کو ہم کی صحت بحال کر کے اس کو واپسی ریکور کر سکتے ہیں. جو اس کے لیے انجیکشنز وغیرہ یوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں سارا شیئر کروں گا، اینٹی بائیوٹکس شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری آتی کیوں ہے. ویسے تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، اس کا موسم ہے، اس موسم میں یہ اٹیک کرتی ہے اور آتی ہے. لیکن موسٹلی جو ہمارے پاس پاکستان میں جو ہمارے فارمز پہ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ یہ بیماری لوگ جو زیادہ تعداد میں جانور خریدتے ہیں اور اس کے بعد دور دراز ایریاز سے لے کے آتے ہیں. جیسے DG خان سے آپ نے ٹریول کروایا جانور کو اور آپ اس کو لے کے آئے پنڈی، لیکن نہ آپ نے اس کو ٹریول کروانے سے پہلے آپ نے اس کی ویکسینیشن کروائی، نہ آپ نے اس کو فارم پہ لانے کے بعد اس کی ویکسینیشن کروائی. تو نارملی اس کے سائنز، اس کے سمٹمز کیا ہے، کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ PPR ہے. تو سٹارٹ میں جب آپ کے پاس آپ کے فارم پہ جانور آتے ہیں، ان کا آب و ہوا، موسم اور جانور سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے جانور سٹریس میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے، اس کو لوز موشن سٹارٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہیں پہ ہی اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا جانور ریکور کر جاتا ہے اور وہ PPR کی طرف نہیں جاتا. لیکن جو
جانوروں کو جن کے اوپر PPR کا اٹیک ہوتا ہے وہ لوز موشنز کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری، ان کے جسم میں کمزوری آتی ہے، اور اس ویکنیس کی وجہ سے باقی جو بیماریاں ہیں وہ ان کو اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، جیسے کہ ان کو نمونیا کا شکایت ہوتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ناک زکام جو ہے وہ روابط ان کی زکام والی کنڈیشن میں وہ جانور جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سانس پھولنا لگتا ہے، اور اس کی سانس لینے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جانور کو دشواری ہو رہی ہے، اور وہ نمونیا کا سویر اٹیک اس کے اوپر ہوتا ہے، اور یہی ویکنیس کے چلتے جانور کے منہ میں بعد میں چھالے نکلتے ہیں اور جانور بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ بخار جو ہے اس کا 104 سے 106 کے اوپر آپ ٹیمپریچر جب نوٹ کرتے ہیں تو 106 تک بخار نارمل بکریوں کے اندر نوٹ کیا گیا ہے۔ 104 سے لے کے 106 تک جانور کا بخار ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر جا کے جانور کو پھر ریکور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آپ کے سامنے آپ کا جانور جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے جب میں یہ دوائیاں میڈیسنز جو ہیں وہ یہ اپنی ویڈیو کلپ کے اندر ایڈ کر دوں گا، نام اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو فرسٹلی آپ کو جب جانور کو اٹیک ہوا ہے ڈائریا کا اور سویر قسم کا اٹیک ہوتا ہے، لوز موشن سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے بہترین جو ڈوز ہے وہ ٹرائبرسن اور MAY کام کا کمبینیشن ہے۔ ویسے ڈائریا کے لیے اور بہت ساری میڈیسن یوز ہوتی ہیں، لیکن جب سویر کنڈیشن ہو، پتلے پانی کی طرح آپ کا جانور میڈیسن لوز موشنز کر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے اس کو ٹرائبرسن اور MAY کام اس کا کمبینیشن مکس کر کے، ٹرائبرسن کی جو آپ نے ڈوز دینی ہے وہ اس کی وزن باڈی ویٹ کے حساب سے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم ڈبل ڈوز کرتے ہیں۔ فرض کر لیں کہ 10 کلو کے جانور کو اگر 1 cc دینا ہے تو 10 کلو کے جانور کو ہم 2 cc ٹرائبرسن یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 سے 3 cc 4 cc MAY کام ہم مکس کرتے ہیں، اور اس کو مکس کر کے یہ ہم انجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک دن انجیکٹ کرتے ہیں، دوسرے دن انجیکٹ کرتے ہیں، اور 3 دن تک اس کی ڈوز دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جانور میں آگے جو آنے والی بیماریاں ہیں اس سے ہم بچا لیتے ہیں۔ لیکن جن کو یہ اٹیک ہو گیا ہے، جن کے پاس جن کے جانوروں کی کنڈیشن سویر ہے اور PPR کا اٹیک ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ٹیرافار LA، یہ میں اس کا انجیکشن کا نام اور یہ ویڈیو کے اندر میں ایڈ کر دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی ان انجیکشن کے نام میں دے دوں گا۔ آکسی LA انجیکشن یوز ہوتا ہے اور ٹیرافار LA انجیکشن یوز ہوتا ہے۔ یہ 2 انجیکشنز اینٹی بائیوٹک انجیکشنز ہیں جو یہ یوز ہوتے ہیں، ان کی فارمولیشن بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جو آپ کے جانور کو پھر ریکور کرتے ہیں اس وقت اس کنڈیشن میں، سویر کنڈیشن میں جا کے پھر جانور کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیسٹ فارمولیشن کے اندر ٹائلوفین انجیکشن اور پینباٹک 5 mg ٹائلو کا بھی بہت بہترین رزلٹ ہے، جو ہم نے اپنے فارم پہ خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس کا بہت، اور یہ ڈیپ انٹرمسکولر انجیکشن انجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا بہت ہی بہترین اور شاندار اس کا رزلٹ ہے، جو جب سویر کنڈیشن آپ کو نمونیا کی سٹیج کے اوپر جانور چلا گیا، اس کا سانس رک کے آتا ہے، منہ جانور کھولتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو تکلیف ہوتی ہے سانس لیتے ہوئے، اس کنڈیشن کے اندر پھر ہم یہ ٹائلوفین کا انجیکشن ہے یہ یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح اینٹی بائیوٹک ہے پینباٹک 5 mg۔ احتیاطی تدابیر ہیں، اس کے اندر آپ کی ویکسینیشن سب سے پہلے ہے، آپ ویکسینیشن کروائیں ہر صورت میں۔ جب بھی آپ کسی سے جانور خرید رہے ہیں، دور سے آپ لے کے آ رہے ہیں، ان کے پاس ان سے کہیں کہ ان کی PPR کی ویکسینیشن کروا کے دیں، نہیں تو خود یہ انتظام کریں اور اپنی جانوروں کو PPR کی ویکسینیشن کروا کے پھر اپنے فارم پہ لے کے آئیں۔ اور جب فارم پہ آپ جانور لے کے آتے ہیں ان کو 5 دن 10 دن باقی جانوروں سے الگ رکھتے ہیں، ان کو الگ رکھیں، اور اگر کسی جانور کے اندر یہ PPR کا اٹیک ہو گیا ہے، آپ کو نظر آیا کہ سمٹمز ہیں یہ ایک جانور کے اندر آ گئے ہیں، تو آپ اس جانور کو الگ رکھیں، مت جانوروں میں مکس کریں، اس کو 10 دن 15 دن باقی جانوروں کے ساتھ نہ مکس کریں، ان کو علیحدہ رکھیں، اور جب تک وہ ریکور نہیں ہوتے ہیں ان کو جانوروں کو علیحدہ رکھتے ہیں۔
تاکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، فوراً یہ اٹیک کرتی ہے ایک جانور سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اس کے جراثیم بہت تیزی سے منتقل ہوتے ہیں جانوروں. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.